بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے رومن سلطنت کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پہلی رومن یہودی جنگ کے بارے میں۔ دوستوں، یہ جنگ اپریل 70 AD کو شروع ہوئی اور 5 ماہ تک جاری رہی۔ رومیوں کی جیروسلم میں مداخلت تقریباً 63 BC سے شروع ہو گئی تھی، جب اس وقت کے امپورر پومپے دی گریٹ کو یہودی سول وار کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار جیروسلم فتح ہو گیا۔ اس شہر میں ہمیشہ سے فسادات رہتے تھے۔ رومی حکمران زیادہ تر لوکل ایلیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اور جن کی یہودی عزت نہیں کرتے تھے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ جیروسلم کی عوام میں رنگ، نسل اور مذہب کے نام پہ بہت تفریق تھی۔ یہودی ایک خدا کو ماننے والے یعنی مونوتھیسٹ تھے، جبکہ بات کی جائے رومنز کی تو رومنز پولیتھیسسٹ یعنی بہت سے خداؤں کو ماننے والے تھے۔ ان سب وجوہات کے نتیجے میں یہ علاقہ ہمیشہ سے بہت انسٹیبل رہا، جو کہ مقامی لوگوں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہا۔ بغاوت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، جس کو روکنے کے لیے ویسپاسین اور اس کا بیٹا ٹائٹس آگے بڑھے۔ میدانی لڑائیاں زیادہ تر سنی ہی نہیں جاتی تھیں اور لڑائی قلعوں پر مرکوز تھی۔ اس کے نتیجے میں کسی بھی آبادی کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوتا جو فوری طور پر پیش نہیں ہوتا تھا۔ ٹائٹس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ یروشلم میں یہودی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ہدایات دے، جو باغی رہنماؤں اور بغاوتوں کا گھر ہے۔ تاریخی ریکارڈ کا دعویٰ ہے کہ اس کی فوج کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ تھی، جس میں پیادے اور گھڑ سوار شامل تھے۔ 70 عیسوی میں یروشلم کا محاصرہ پہلی یہودی رومن جنگ کا فیصلہ کن واقعہ تھا، جس میں رومی فوج نے یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر کے مندروں کو تباہ کر دیا۔ رومی فوج نے مستقبل کے شہنشاہ ٹائٹس کی قیادت میں ٹائٹیریس چولس الیگزینڈر کے ساتھ اس کے دوسرے کمانڈر کے طور پر یروشلم شہر کا محاصرہ کیا اور فتح کر لیا، جس پر 66 عیسوی سے یہودی باغی دھڑوں کا کنٹرول تھا۔ 66 کے یروشلم فسادات کے بعد جب یہودیوں کی عبوری حکومت قائم ہوئی، شہر کا محاصرہ 14 اپریل 70 عیسوی کو شروع ہوا۔ اس سال پاس اوور کے آغاز سے 3 دن پہلے یہودیوں نے کچھ معلوماتی فتوحات کا مزہ لیا۔ اس جنگ کے دوران ایک قابل غور بات یہ بھی ہوئی کہ جب رومیوں نے جیروسلم کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو یہودیوں نے شہر کی دیواروں کے نیچے سے سرنگیں کھود دیں اور پھر ان میں آگ لگا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی ساری جنگی مشینیں اور منجنیقیں زمین میں دھنس گئیں اور تباہ ہو گئیں۔ جوزفس کے مطابق تشدد اور قحط کے نتیجے میں یروشلم میں 1.1 ملین غیر جنگجو ہلاک ہوئے، لیکن یہ تعداد یروشلم کی محاصرے سے پہلے کی آبادی سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر ہلاکتوں کا پوری دنیا سے مشاہدہ کرنے والے زیادہ تر یہودی تھے، جیسے کہ بابل اور مصر، جو سالانہ فسح منانے کی خواہش میں یروشلم گئے تھے، لیکن اس کے بجائے افراتفری کے محاصرے میں پھنس گئے۔ محاصرے کے بارے میں زیادہ تر معلومات یہودی مورخ فلاویس جوزفس کے متناسب نوٹوں سے ملتی ہیں۔ جوزفس ایک یہودی جس نے باغی افواج کی کمانڈ کی تھی، لیکن پھر رومی مقصد سے منحرف ہو گیا۔ اس نے ایک تصفیہ پر بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ رومیوں کی طرف سے اس پر بھروسہ نہیں کیا گیا تھا اور اسے باغیوں نے حقیر جانا تھا، اس لیے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ یروشلم کے اندر خوراک اور پانی کی فراہمی کو حکمت عملی سے ختم کر دیا گیا۔ دیواروں کے اندر زیلوٹس، ایک اکثریت پسند رومن مخالف پارٹی، ابھرنے والے دوسرے یہودی دھڑوں کے ساتھ جد و جہد کر رہے تھے، جس نے مزاحمت کو اور بھی کمزور کر دیا۔ رومیوں نے شہر کو ایک دیوار کے ساتھ گھیر لیا تاکہ شہر کی سپلائی مکمل طور پر بند کر سکیں اور اس طرح یہودیوں کو فاقہ کشی کی طرف لے جایا جا سکے۔ محاصرہ تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا۔ اس کا اختتام
अगस्त 70 ईस्वी में तीशा बाऊ पर दूसरे मंदिर को जलाने और तबाह करने के साथ हुआ और रूमी फिर दाखिल हुए। अगस्त 70 ईस्वी तक रोमियों ने हतमी दिफा की खिलाफ वर्जी की और बाकी मांदा आबादी का ज़्यादातर कत्ले आम कर दिया। मुसल्लह बागियों के साथ कमज़ोर शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यरूशलेम के बाकी तमाम शहरी रूमी कैदी बन गए। रोमियों के मुसल्लह और बुजुर्ग लोगों को कत्ल करने के बाद 97,000 अब भी गुलाम थे। 97,000 में से हज़ारों को ग्लैडिएटर्स बनने पर मजबूर किया गया और बिलाखिर मैदान में ही ख़त्म हो गए। बहुत से दूसरे लोगों को फॉर्म ऑफ पेस और कोलोसीयम की तामीर में मदद करने पर मजबूर किया गया। 17 साल से कम उम्र अफराद को गुलामी में भेज दिया गया। मगरबी दीवार मंदिर का वाहिद मौजूदा निशान नमाज और ज़ियारत की जगह बनी हुई है। टाइटस और इसके सिपाहियों ने रोम वापसी पर सड़कों पर मेनोरा और खुदा की मौजूदगी की रोटी की मेज़ पर परेड करके फतह का जश्न मनाया। रोम ने यरूशलेम के ज़वाल का जश्न मनाया और फातिहाना आर्म ऑफ टाइटस को खड़ा किया। यरूशलेम शहर के ज़वाल और उसके मंदिर की तबाही के बाद यहूदियों के चंद मजबूत किले अब भी बाकी थे, जिनमें बागियों ने हेरोडेम, माखाइरस और मसाडा पर कब्जा जारी रखा हुआ था। हेरोडेम और माखाइरस दोनों अगले 2 सालों में रूमी फौज के हाथ में आ गए। मसाडा यहूदी बागियों का आखिरी गढ़ बनकर रह गया। 73 ईस्वी में रोमियों ने मसाडा की दीवारों को तोड़ा और किले पर कब्जा कर लिया। जोसेफस ने दावा किया कि रोमियों के दाखिले से तकरीबन तमाम यहूदी मुहाफिजों ने इज्तमाई खुदकुशी की थी। मसाडा के ज़वाल के साथ पहली यहूदी रोमन जंग का खात्मा हुआ और उस वक्त के निकाले गए यहूदी 1948 तक दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।